ڈسکس کریے. دس از دا موسٹ ڈینجرس اسکیم یو آر ڈوئنگ آفٹر ایبروگیشن. آپ نے مینڈیٹ لیا ٹو پرزرو جموں اینڈ کشمیر, ٹو ریکلیم جموں اینڈ کشمیر, اینڈ یو آر پٹنگ انٹائر اسٹیٹ آن سیل ٹوڈے. آپ 50 سال میں یہ لون کون واپس دے گا؟ اور مفت میں لون آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ آپ کو نبارڈ سے نہیں مل رہا ہے لون, یہ مارکیٹ کا لون ہے جیسے ایئر انڈیا کو اس وقت بھیجا گیا. بجٹ کی شروعات ایک شہر سے ہوئی, تو میں بھی اپنی بجٹ کی شروعات, اسپیچ کی شروعات شہر سے ہی کروں گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیوں لٹ گیا, مجھے رہزن سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. بیکاز بجٹ از دا سول آف دس انسٹیٹیوشن اسمبلی, اور یہ ایوان کا مقصد ہی کہیں نہ کہیں پورے سال کے لیے اسی بجٹ میں ہم سب لوگوں کے سوال جواب ہوتے ہیں. امیدیں بہت سبھی لوگوں کو ہے. حقیقت یہ بھی ہے کہ سر جموں اینڈ کشمیر از انڈر گوئنگ موسٹ انپریسیڈنٹڈ ٹائمس, موسٹ چیلنجنگ ٹائمس, اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نیشنل کانفرنس کو جو درپیش چیلنجز ہے, یہ آج تک 70 سال میں ہم کبھی بھی کسی کو اسمبلی کو کسی حکومت کو نہیں تھے, لیکن اس کے بعد بھی ود ان کانسٹرینٹس لوگوں کی امید ہے. عمر صاحب نے کہا کہ مینیفیسٹو میں شاید مطلب نہیں ہونا چاہیے, لیکن بجٹ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت زیادہ ٹو اینڈ فرو نہیں ہو سکتا ہے. بجٹ ایسی چیز ہے جسے آپ ایسٹیمیٹ بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں, اور اس میں بہت کیلکولیشنز ہوتی ہے. لاسٹ ایئر سر, میں اس بجٹ سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے بھی اور آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کو بھی. لاسٹ ایئر آپ کی جو بجٹ تھی 1,40,000 کروڑ کی بجٹ تھی سر, اور اس بجٹ میں سر ابھی تک جو آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 40,000 کروڑ ہے. جو سیلری, تنخواہ اور سرکار چلانے کے خرچ پیسہ ہوا قریب 40,000 کروڑ کا ہوا, اور جو آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوا ہے سر ابھی تک آؤٹ آف 1,40,000 کروڑ از 7,600 کروڑ. یعنی کہ حکومت نے آج تک 7,600 کروڑ روپیہ ایک سال میں اسپینڈ کیا ہے. بجٹ کو کمپلیٹ ہونے میں صرف 30 دن ہے, اور اس کے بعد کیا حکومت 1,00,000 کروڑ خرچ کر سکتی ہے ایک مہینے میں؟ یہ آپ کا سر جو آپ نے ایسٹیمیٹس دیا ہمیں, تو غرض کہنے کا یہ ہے سر, مجھے 12% آپ کا ایکسپینڈیچر اس حکومت کا, جب آپ لوگ تعریفیں کر رہے تھے, جائز بات ہے, حکومت ہے, مشکلات بھی ہے. میں نے پرسوں عمر صاحب سے بھی یہی بات کہی کہ جب ہم نے سر آپ کو ڈیمانڈس رکھی, آپ نے مانی, آپ نے دی, پلان میں رکھی, لیکن امپلیمنٹیشن اس کا نہیں ہوا ہے. کہیں نہ کہیں جب بہت ہم ساسکی کے نام سے تعریفیں سنیں, میں آپ کو لسٹ دوں گا سر, ہر ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, ایجوکیشن, ہیلتھ کے حوالے سے 100 پروجیکٹس ہیں جس میں ایکسپینڈیچر 0 ہوا ہے سر. اتنا ہی نہیں, میں غرض مجھے کہنے کا ہے, سب لوگوں نے ڈیمانڈیں رکھی ہے. یہاں پہ اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں, ہم سبھی لوگ چن کے آتے ہیں, اور لوگوں کو بڑی امید ہے, ہمیں بھی گریبان پکڑتے ہیں کہ آپ نے وعدے کیے, ہوا کیوں نہیں. اس وقت آپ کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر سال کا 12% ہوا ہے. تو نئی بجٹ جو آپ کی آج ہے سر 1,27,000 کروڑ کے پاس, اس کا ایکسپینڈیچر کب ہوگا, یہ کیسے خرچ کریں گے, اور اس کے بعد جو پرانی وعدے رہے, جو کنٹینیو عمر صاحب نے کہا کہ چلتا رہے گا, سفر چلتا رہے گا, پیسے اسپینڈ ہی نہیں ہوں گے. کہیں نہ کہیں دیر آر انسٹیٹیوشنل ایشوز. یا تو آپ اس کو چیک کریں کہ اسپینڈ کیوں نہیں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اٹس ناٹ کہ گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو دا منی, گورنمنٹ اسٹل ہیز دا منی اویلیبل, لیکن آپ کی اسپینڈنگ کیپیبلٹیز ہی نہیں ہے, چاہے وہ محکمے کی, چاہے وہ ملازموں کی, چاہے وہ ٹرف وار ہے بٹوین 2 انسٹیٹیوشنز, اور واٹ ایور دا ریزنز آر ریسپانسبل فار. جب تک اس چیز کو چیک نہیں کریں گے, بجٹ ایلوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اب جو آپ کی بجٹ سر رہی, جموں کشمیر ایک نوجوان اسٹیٹ ہے, بار بار ہم کہتے رہے 70% آبادی نوجوانوں کی ہے. اینڈ when I say 70%, it means the age below 35. 35 سال کی عمر کے کم آبادی 70 سال کے آس پاس ہے, اور یہی ہے جس میں 32% انمپلائمنٹ ریٹ ہائیسٹ ہے پورے انڈیا میں اس وقت. اسی رینج میں سر 42% آف our young people are undergoing depression. اس سال مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل کی OPD 2 لاکھ ہے جموں کشمیر میں. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو نمبرز, کیونکہ نوجوانوں میں ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, اینزائٹی ہے, اور ان کی امید آج کی تاریخ میں ملیٹنسی, سیپریٹزم, پتھراؤ پاکستان سے نہیں, امید اس ہاؤس سے ہے, اس حکومت سے, اس ایوان سے ہے. جو کچھ بھی ہے, کم ہے زیادہ ہے, اپنے ہی ملک سے ہے, اپنے ہی ایوان سے, اپنے ہی لیڈروں سے ہے. اور یہ جو ڈپریشن بڑھ رہا ہے نوجوانوں میں سر, ایک گورنمنٹس فوکس ان دا بجٹ ہیز ناٹ بین آن ہیومن ڈیولپمنٹ.
The entire focus is not on the young population. Your focus on the budget is not on the 70% of the population. जो victims है violence के, हालात के या जिस भी सियासत के, जब तक हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी नौजवानों के प्रॉब्लम्स को, बेरोजगारी के मसले. मेरा आज ही का सवाल था सर GAD के हवाले से कि बेरोजगारों से कितना पैसा वसूल किया गया फॉर्म भरने में. नौकरी कोई लगा या ना लगा, आपकी भी मुश्किलात हम समझते हैं. 50 करोड़ रुपया 2 सालों का सिर्फ बच्चों ने फीस दिया सर PSC और SSB को. आप लोगों ने कहा हम माफ करेंगे, नौकरी नहीं देंगे कोई मसला नहीं है सर, लेकिन फीस तो वापस दीजिए कम से कम. ये तो हमारा हक है, ये तो आपने भी वादा किया और आपको भी हम सबको रिजॉल्व करना चाहिए. अगर हम बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम 50 करोड़ रुपया बेरोजगार बच्चों से वो कहां से लाएंगे पैसा? कई लोगों के पास डिग्रियां है, स्कॉलरशिप से पढ़ा है, मिन्नतें कर करके पढ़ा है, फिर 1000-2000 रुपया वो PSC और SSB. PSC SSB सर ये सरकार है, गवर्नमेंट हैज टू बी कंपैशनेट. अगर LG साहब के पास पावर है, गवर्नमेंट हैज टू टेक अप. आप लोगों को ये इश्यूज एड्रेस करने हैं, चाहे जो भी है. और कम से कम यहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपया या तो वेव ऑफ करे या तो जवानों को वापस दे, बेरोजगारों को. चलो आप सिलेक्ट नहीं हुए बट आपका पैसा आपको वापस मिलेगा. ये सिर्फ 2 साल का हिसाब है सर. उसके बाद ड्रग्स के हवाले से हसनैन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट है, इन्होंने सवाल पूछा. 5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में ड्रग्स करते हैं, सेडेटिव्स इस्तेमाल करते हैं. 4 लाख लोग अल्कोहल पे डिपेंडेंट है और 5 लाख, ये 5-6 साल पुरानी बात है सर जब आपने मांगा. उसके बाद गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ड्रग्स को लेकर इस बजट में नहीं है. मैंने बार मिनिस्टर साहिबा से भी कहा कि कुछ नौजवान काम करके खुद ही चला रहे हैं, उनको हैंड होल्डिंग करिए, सपोर्ट करिए. अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उन NGOs को सपोर्ट करने की जरूरत है. उसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न, जम्मू कश्मीर के लोग चाहे हिंदू है मुसलमान है, जम्मू में कश्मीर में सबसे ज्यादा सर दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर टुडे. मोर देन वायलेंस, मोर देन एनकाउंटर्स, thousands of people every year are dying because of cancer. तनवीर साहब ने भी ये बात बोली, लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई ज्यादा फोकस नहीं है. इट्स अ साइलेंट पैंडेमिक. अगर आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में एक कैंसर इंस्टीट्यूट का डिस्कशन हुआ था पहले, अगर उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते, आप लिखिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पूरे मुल्क में खुले हैं, यहाँ खुले, ज्यादा कैंसर के पेशेंट यहाँ है. प्रधानमंत्री से अपील करिए, हैव अ कैंसर हॉस्पिटल इन जम्मू एंड कश्मीर. कम से कम यहाँ के पेशेंट्स जो पैसा बाहर ड्रेन आउट हो रहा है, कोई बीमार है, पेशेंट्स है जो ड्रेन आउट हो रहा है पैसा सर, कम से कम घर में ही वो बीमार रहेंगे, उनका ट्रीटमेंट होगा, उनको पता ही नहीं होता, लाखों का पैसा जाया होता है. देन अबाउट एजुकेशन सर, यहाँ पर सकीना जी ने कहा कि स्कूल्स के हवाले से एजुकेशन को रिफॉर्म करने की बात की. मैं इनको याद दिलाऊं कि इनके दौरान करीब 75 कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन सर, विच आर ऑल्सो सोर्स ऑफ इंटीग्रेशन. राजस्थान से लोग आते थे पढ़ने गांव में. 75 मैम BEd कॉलेजेस डिफंक हुए हैं पिछले 1.5 साल में. और गवर्नमेंट हैज टू टेक अप विद सेंट्रल मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री की इन कॉलेजेस को आप 1 साल का एक्सटेंशन दें, इनको रिवाइव करें. ये वो कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन है जो मिलिटेंसी में भी चले. वो हालात में 75 यहाँ साहबुद्दीन साहब है, इनको इसके बारे में जानकारी भी है. 75 कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन हैव बीन डी-रिकॉग्नाइज्ड टुडे. और 215 स्कूल जो फलायाम ट्रस्ट के स्कूल थे. बार बार बात हुई सर, गवर्नर रूल में भी फलायाम के स्कूल बंद नहीं हुए, अगर उनकी रिकमेंडेशन से हुई है, बट आपकी गवर्नमेंट ने की है, आपके साइंस है. कहीं ना कहीं आपको फलायाम स्कूल्स में 50,000 बच्चे पढ़ते हैं. चलिए जी जमात स्कूल है, उन पर सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है क्यों बंद किया है. 50,000 बच्चे वहां पढ़ते हैं जिनका करियर, जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही इशू है. उसके बाद हमने NLU के हवाले से बात की. 1 मिनट में मैं कंप्लीट करूं फिर आप जवाब दें. उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला IUST यूनिवर्सिटी में रिसेंटली इनका स्पीच था, उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी साउथ कश्मीर के कॉलेजेस को एफिलिएट करेगी. उसके बारे में भी बजट में कोई बात नहीं की गई है. मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की गई, उसके बारे में भी बजट में कोई एलोकेशन नहीं है. उसके बाद तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, हरियाणा में, पंजाब में सर जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तमिलनाडु है 92 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, हरियाणा में 66 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पंजाब में 100 डीम्ड यूनिवर्सिटी है. तो जम्मू कश्मीर में आप 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं. ये जो कश्मीरी बच्चे आज पूरे मुल्क में पिट के आते हैं, उसका जवाब ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं.
ہم ان کے ہمارے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں ہے، نہ ہم پولیس پروٹیکشن دے سکتے، نہ ہم وہاں کی گورنمنٹ کو کچھ بول سکتے. دا بیسٹ تھنگ از یو کین ڈو کریٹ 20 ڈسٹرکٹ میں 20 ڈیمڈ یونیورسٹیز. یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جموں میں کشمیر میں دیر آر پیپل ہو آر کیپیبل آف اوپننگ ڈیمڈ یونیورسٹیز. 1.5 سال میں آپ نے اس پہ بھی بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں لے پایا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بچوں کو باہر پروٹیکشن نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے، آپ بنائیے انسٹیٹیوشنز یہاں پہ، ہمارے بچے باہر جائیں گے ہی نہیں پڑھنے. سی اے پی ڈی کے حوالے سے آپ نے بولا ہم گیس دیں گے. گیس تب ہوگا جب سٹاک ہوگا سر. جب راستہ بند ہوا، برف پڑتی ہے، بارش پڑتی ہے، 7 دن کا سٹاک ٹوٹل گیس کا جموں کشمیر میں ہے. اس کے حوالے سے بھارت پیٹرولیم کی گیس ڈپو کے لیے فائل آئی، 6 مہینے سے وہ آنریبل چیف منسٹر صاحب کے دفتر میں ہے. کیوں نہیں ہوتا اپروول، کیوں نہیں سائن ہوتا؟ بج بہارا انہی کے MLA صاحبان ہیں، ان کے علاقے میں وہ بھارت پیٹرولیم سب سے بڑا ڈپو کھولنا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں. وہ سٹاک ہوگا سارا گیس سپلائی، تب جا کے وہ سپلائیز کہیں پہنچیں گے. 3 سلنڈر ہوگا، 4 سلنڈر. پہلے تو سلنڈر رکھنا ہے کہیں پر. ڈیزل میں آپ نے کٹوتی کی، آپ نے بولا گیس دیں گے، چلو جی 8 لاکھ لوگوں کو گیس دیا. 1.50 کروڑ لوگوں کو آپ نے ₹2 ڈیزل بڑھایا. کرایہ بڑھے گا، کنزیومرز کو، ہر بندہ جو گاڑی میں چلتا ہے، سومو میں چلتا ہے، سب کا کرایہ بڑھے گا اس سے. اور یہ آپ نے لوڈ ڈالا 8 لاکھ سے اٹھایا، 1 کروڑ آبادی پہ ڈالا. سوشل ویلفیئر میں میم آپ نے اسکیم لائی کہ آرفنس کو ₹4000 ملیں گے. دا ڈیفینیشن آف آرفن ان دا آنریبل چیف منسٹر اسپیچ از کہ آرفن ہے. بٹ ان دا بجٹ ہی سیز آرفن وہ ہے جس کے 2 والد مرے ہوں گے، پیرنٹس دونوں مرے ہوں گے، فادر بھی مرا ہوگا، مدر بھی مر ہوگی. حالانکہ میں اس اسکیم میں آتا ہوں، لیکن اس کا مطلب کہتے ہی نہیں ہے سر کہ جس شخص کا فادر مرا ہو آپ اس کو رکھیں گے ہی نہیں کہ آرفن. ناؤ لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اسپیشل اسسٹنس اسکیم کے حوالے سے 1 منٹ سر، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اسپیشل اسسٹنس. ساسکی بہت ہم نے سنا سر. ساسکی کیا ہے؟ ساسکی گرانٹ نہیں ہے. ہماری سڑکیں سیارت میں بنتی تھی، نریگا میں بنتی تھی. اب جو ساسکی آپ لا رہے ہو سر، ساسکی آپ ایک لون لا رہے ہو، یہ نبارڈ کا لون نہیں ہے، RBI کا نہیں ہے، یہ مارکیٹ سے، یہ اڈانی امبانیز کا لون ہے. کل کو اگر آپ ساسکی میں سڑکیں بناتے ہیں، محلے بناتے ہیں، کوچے بناتے ہیں، گاؤں بناتے ہیں، یہ بنگلہ دیش کی طرح پورا ہم گروی رکھ رہے ہیں جموں کشمیر کو. آپ پہلے سر آنریبل چیف منسٹر صاحب کو میں بولتا ہوں، آپ پہلے پڑھیے ساسکی کیا ہے. ساسکی از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ یو آر ڈوئنگ ٹو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. یو آر پٹنگ انٹائر جموں کشمیر آن سیل. 50 سال کے بعد آپ کے بچوں کو بولیں گے چلیے جی ساسکی کا لون کون چکائے گا؟ یہ ساسکی کوئی گرانٹ نہیں ہے. سکینہ جی آپ ہنس رہے ہیں، یہی ہوا ہمارے ساتھ. یہ نبارڈ کا پیسہ نہیں ہے، یہ مارکیٹ کا پیسہ ہے. اور یہ کل کو جب پورا جموں کشمیر، جیسے ایئر انڈیا بچا، جیسے جیو نے فری میں ہمیں اس وقت سم دیے، وہی ساسکی ہے. ساسکی از ڈسٹرکشن آف جموں کشمیر. یو آر پٹنگ، آپ پورے جموں کشمیر پہ گروی رکھ رہے ہو. آپ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ہاؤس میں وداؤٹ کنسلٹیشن آپ ساسکی کو لا رہے ہو، آپ جموں کشمیر کو گروی رکھ رہے ہیں. دس از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ یو آر ڈوئنگ ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے، بٹ جموں کشمیر کی Don't mix politics. چلیے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو میری گزارش ہے، ایک منٹ فیاض صاحب، میری گزارش ہے ساسکی کے بارے میں، بی جے پی ہو، کانگریس ہو، یہاں طارق صاحب بھی ہے، یہاں میر صاحب ہے، طارق رحمانی صاحب ہے، نظام الدین صاحب ہے، آپ سبھی لوگوں کو آپ ساسکی کو ڈسکس کریے. واٹ از ساسکی؟ واٹ آر امپلیکیشنز آف ساسکی ان جموں اینڈ کشمیر؟ دس از ڈیتھ ٹریپ جو سری لنکا میں ہوا، پاکستان میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، جو ہر اسٹیٹ میں، جو فیل اسٹیٹ میں اس وقت ہو رہا ہے. وی آر سیلنگ جموں اینڈ کشمیر فار پٹی لون سر، پٹی انٹرسٹ فار. آپ ساسکی کو ڈسکس کریے. دس از دا موسٹ ڈینجرس اسکیم یو آر ڈوئنگ آفٹر ایبروگیشن. آپ نے مینڈیٹ لیا ٹو پرزرو جموں اینڈ کشمیر، ٹو ریکلیم جموں اینڈ کشمیر، اینڈ یو آر پٹنگ انٹائر اسٹیٹ آن سیل ٹوڈے. آپ 50 سال میں یہ لون کون واپس دے گا؟ اور مفت میں لون آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ آپ کو نبارڈ سے نہیں مل رہا ہے لون، یہ مارکیٹ کا لون ہے. جیسے ایئر انڈیا کو اس وقت بھیجا گیا، آپ کہتے ہیں بی جے پی کی پالیسیز غلط ہے، تو آپ کو مفت میں ساسکی کیوں مل رہی ہے؟ آپ پوچھیں سر، آپ ڈسکس کریے واٹ از ساسکی. آپ پوچھیں واٹ از ساسکی، آپ پوچھیں واٹ از ساسکی. آپ مجھے گالیاں نکالو اور گالیاں نکالو، لیکن آپ پہلے جموں کشمیر کو بھیج نہیں سکتے ہو. یو کی ناٹ پٹ اٹ آن سیل، نو بڈی کین پٹ اٹ آن سیل. آپ نہیں فیصلہ کر سکتے ہو جموں کشمیر میں ساسکی ہوگا یا نہیں. ساسکی کیا ہے بتائیے ذرا، ساسکی کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ساسکی ہے، کس کے کہنے پہ کیا آپ نے؟ آپ کو بی جے پی کارڈیل نہیں ہے. 50,000 کروڑ کا لون کیوں ملے گا آپ کو؟
آپ تقریر کریں گے, آپ ساسکی کو ڈسکس کریے. کیوں ساسکی کو لا رہے ہو آپ, کس کے کہنے پہ لا رہے ہو آپ, بتائیے. آپ ڈسکس کریے, آپ اس کو ڈسکس کریے, آپ ڈسکس کریے ساسکی پہ. سر اس سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ کچھ نہیں ہے, آپ ساسکی کو ڈسکس کریے. اگر میں غلط بول رہا ہوں آپ ڈسکس کریے.